جی السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ود زین۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، چونکہ آپ کے پاس جو تجزیہ ہے، جس بنیاد پر جو کرنٹ افیئر ہے پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے یہ ویڈیو ہے۔ تو اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ تک جو ہے وہ ہر اطلاع بآسانی پہنچ سکے گی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں لانگ مارچ کی۔ عمران خان نے بالآخر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ کیوں کیا؟ یہ موقع کیا تھا اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اور اس لانگ مارچ کے کرنے کی جو ہے وہ بنیادی وجہ کیا ہے، اور اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کیا اس لانگ مارچ سے جو حکومت ہے وہ گرنے جا رہی ہے، یا عمران خان کا جو بنیادی مطالبہ ہے جلد الیکشن کروانے کا اسی سال، کیا وہ مان لیا جائے گا کہ اس سال الیکشن ہونے والے ہیں؟ کیا عمران خان جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے؟ آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں ایسی چند چیزیں جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا جس سے کہ بہت ساری جو کڑیاں ہیں وہ سلجھنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کو جاننے میں بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پتہ چل سکتی ہیں۔ ناظرین، ارشد شریف مشہور اینکر پرسن صحافی، جن کا کہ جو ہے وہ اندناک واقعہ ہوا کینیا میں اور ان کا انتقال ہو گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، اس کے پس پردہ کیا چیزیں ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر اور فوج کے ترجمان کی جانب سے بھی جو ہے بیان سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تحقیقات کرانی چاہیے، جوڈیشل انکوائری اس پہ بننی چاہیے۔ کس نے جو ہے وہ ان کو ارشد شریف کو باہر جانے کے لیے کہا، اور دبئی جانے کے لیے کس نے کہا، اور کینیا جانے کے لیے کس نے کہا؟ تو اسی دن ہی جو عمران خان کا کل کے روز بیان آ گیا تھا کہ میں نے کہا ارشد شریف کو کہ تم جو ہے باہر چلے جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ بالآخر عمران خان نے کیوں کہا، کون اس کے پیچھے تھا، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ کیا سب سے پہلے جو تحقیقات کا آغاز عمران خان سے نہیں بنتا کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے ارشد شریف کو کہا تھا، 2 صوبوں میں عمران خان کی حکومت، کے پی کی میں، اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب میں، وہاں پر ان کی حکومت ہے۔ گلگت بلتستان کہا جائے وہاں پہ بھی، کشمیر میں بھی۔ تو کیا ان 4 صوبوں میں بنیادی طور پر جو 2 مین صوبے ہیں ان میں حکومت ہونے کے باوجود کیا عمران خان جو کہ 22 کروڑ عوام کی وزیر اعظم اور ایٹمی پاور جو ملک پاکستان ہے اس کی وزیر اعظم ہونے کے باوجود اس کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور انتہائی جو ہے وہ سب سے بڑے عہدے پر جو پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر وہ فائز رہے ہیں؟ 3.5 سال چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، اور کے پی کے میں 10 سال ہونے والے ہیں ان کو حکومت کرتے ہوئے، ان کی جو ہے وہ وہاں پہ وزارت اعلیٰ ہے۔ تو کیا عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے جو شہری ہیں اگر وہ اپنی پروٹیکشن کے لیے کہیں گے تو ان کو کیا جو حکومت ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتی؟ اس کا مطلب ہے کہ جس کو جو ہے وہ جان کا خطرہ ہو وہ باہر بھاگ جائے۔ تو انہوں نے اگر اتنی اہم جسے کہہ لیں کہ بیانیہ لیے ہوئے تھے، وہ بالخصوص عمران خان کا طریق انصاف کا، جس پہ کہ وہ بباغ دہل جو ہے وہ اس پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ جب عمران خان کو ہٹایا گیا اور اس پر سائفر کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری دستاویزی چیزیں جو ہے وہ ارشد شریف لے کر آتے رہے، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ باہر جا کے بھی تنقید کرتے رہے، اور جب وہ سینیٹر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا اس پر وہ بتاتے رہے کہ کیا وجہ تھی، اور اس کی یہ دھمکیاں ارشد شریف کے علاوہ کس کو یہ دھمکی تھی؟ اس میں عمران ریاض کا نام بھی آتا ہے کہ ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور صابر شاکر جو ہے وہ بھی باہر ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ دھمکیاں تھیں۔ تو کیا ان تمام افراد کو دھمکیاں تو یہ باہر چلے گئے؟ تو عمران خان کو بھی تو جو ہے وہ دھمکیاں تھیں اور تھریٹ تھا، تو عمران خان باہر کیوں نہیں گئے؟ تو عمران خان کی جو ہے وہ اتنی ہائی پروفائل پروٹیکشن ہے، تو عمران خان کیا ان کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے تھے؟ حالانکہ وہ ان کی پارٹی کا جو موقف ہے اس کو بھی لیے ہوئے تھے۔ ایک ان کو یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ وہ جانبداری کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ ان کی بیٹی نے بھی یہی سوال دراز کیا صدر پاکستان سے، عارف علوی سے، کہ یہ چیز انکل پتہ لگائیں کہ آخر میرے بابا کو کس نے باہر جانے کے لیے کہا تھا اور کیوں کہا تھا۔ تو عمران خان نے بتا دیا کہ ان کو جو ہے وہ تھریٹ تھے۔ تو یہ سب سے پہلے تو تحقیقات ہے، اس کا آغاز عمران خان سے بلا کے ہونا چاہیے
کہ ان کو کون سے ادارے سے اور کن کی جانب سے جو ہے وہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ ارشد شریف کی جان کو خطرہ ہے، جس کی باعث جو ہے وہ دبئی کے اور آگے ان کے کیا کہا جا رہا ہے کہ ویزے کا معاملہ تھا، اور جب وہ سری لنکا اور کینیا میں جو ہے وہ ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، پاسپورٹ دکھا کر جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے ان ملکوں میں جو ہے وہ یہ اس سے مبرہ ہیں ویزے سے اور جایا جا سکتا ہے. تو کیا کینیا کو کہا جاتا ہے کہ ان کی پولیس جو ہے وہ بدنام زمانہ پولیس ہے، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی پولیٹیشین کو مروانا ہو، کسی صحافی کو مروانا ہو، کوئی بزنس مین کو مروانا ہو تو بہت آسان ہے، اور جن کو ڈان کہا جاتا ہے، آپ نے ہالی ووڈ بالی ووڈ کی بہت ساری موویز دیکھی ہوں گی اسپیشل انڈیا کی جو کہ ڈان کے جو ہے وہ اس پہ بنتی ہیں. تو کیا یہ بنیادی ایک بات ہے کہ جو ڈان ہے وہاں کی امازگاہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، اور جو تمام ملکوں میں منشیات کے دھندے اور مختلف ایسی بلیک منی کے جو دھندے ہیں وہ چلاتے ہیں، ان کی امازگاہیں یا ان کے جو ہیڈ آفیسز ہیں وہ کینیا میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو ارشد شریف جو ہے وہ کینیا کیوں گئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف جو ہے وہ کوئی اہم دستاویزات کے حصول کے لیے گئے تھے، اور ان کے چونکہ جو کینیا کی پولیس ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی جانب سے 3 ایسے بیان سامنے آئے. ایک سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی کا جو ہے وہ پیچھا کیا جا رہا تھا اور وہ مشکوک گاڑی تھی، پھر اسی غلطی کی وجہ سے اس پہ فائر کیے گئے. پھر کہا گیا کہ ایک بچے کے اغوا کا معاملہ تھا اور شک تھا کہ اس گاڑی میں وہ بچہ ہے. پھر یہ بیانیہ دیا گیا، یہ کہا گیا کہ اس گاڑی کو ناکے پہ روکا گیا، چیکنگ ہو رہی تھی، نہ رکنے پہ جو ہے وہ فائر کر دیا گیا. ڈرائیور ابھی تک زندہ ہے، ان کا موبائل جو ہے وہ اگر مل جائے، اس کا حصول ہو جائے تو بہت ساری چیزیں پتہ لگ سکتی ہیں کہ کن کو انہوں نے فون کیا اور کینیا بلایا. تو اب بات ہم کر لیتے ہیں کہ عمران خان کے دھرنے کی. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان جو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے، ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے، اب جو موقع ہے بہت ساری چیزیں حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو وہ اس موقع کو جو ہے وہ کیش کرانا جو ہے وہ چاہتے ہیں. ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکی ہوئی ہے، ان کی تدفین بھی کل تک ہو جائے گی. تو ان کی تدفین کے بعد جو ہے وہ عمران خان 1 ہفتہ ٹھہر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے ٹھہرنا پسند نہیں کیا. تو انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. جمعے کو 11 بجے لبرٹی چوک لاہور سے جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا. اور یہ ہے کہ میں آپ کو بتا چلوں کہ لاہور میں اور لاہور سے اس کے بعد جو فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، پھر اس کے بعد جنوبی پنجاب کے چند علاقے وہاں سے ہوتا ہوا پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے بہت سارے جو ہے وہ لوگ آنے والے ہیں. کے پی کے سے آئیں گے، کراچی سے آئیں گے، لیکن لاہور سے مین دیکھنا ہوگا کہ یہاں سے اگر زیادہ لوگ نکل میں کامیاب ہو سکتے ہیں. پھر لانگ مارچ کو کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان نے جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے اس کے قریب تو نہیں آ سکتے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم حکومت کو جو ہے وقت ڈل سکتا ہے. اب بات یہ دیکھنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ 25 مئی کی طرح جس طریقے سے جو ہے وہ آنسو گیس شینی کی گئی تھی، لاٹھی چارج کیا گیا تھا اور بہت سارے کارکنان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. لیکن میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ عمران خان نے باقاعدہ طور پر اس لانگ مارچ کے لیے سپریم کورٹ سے اور چند اداروں سے تحفظات اپنے دور کیے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری طرف سے کوئی وائلنس نہیں ہوگی. لہٰذا یہ ہے کہ حکومت کو آپ باز رکھیں کہ وہ اس طریقے سے تشدد اور لاٹھی چارج نہ کریں. حکومت فی الحال اسلام آباد تک جب تک وہ ریڈ زون میں داخل نہیں ہوتے یا وہاں ٹھہر کر کے مزید کوئی انتشار کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی، تب تک جو ہے اسلام آباد پولیس کی جانب سے اور سنا یہ ہے کہ سندھ سے بھی پولیس بلائی گئی ہے، پنجاب سے بلائی گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ پنجاب نے جو ہے وہ فی الحال اپنی پولیس کی جو نفری ہے اس کو نہیں دیا. اس وجہ سے سندھ سے پولیس بلائی گئی ہے. چونکہ پنجاب میں عمران خان کی حکومت ہے تو یہ اضلاعی جو ہے وہ وزارت اعلیٰ پہ ہیں. اور
वहाँ पर जो लाठी चार्ज है तब तक नहीं होगा जब तक इमरान खान या उनकी पार्टी की जानिब से, कारकुनान की जानिब से कोई वायलेंस ना किया जाए या रेड जोन को क्रॉस ना किया जाए। इस वजह से ये लॉन्ग मार्च उस तरीके से तशद्दुद का निशाना जो है वो बनता हुआ नज़र फ़िलहाल नहीं आ रहा। इमरान खान जो है वो डेड कॉल देंगे, लेकिन इमरान खान का वहाँ पर जो है वो बैठने का प्रोग्राम है और 126 दिन जो उन्होंने धरना दिया था उतना तो लॉन्ग धरना नहीं होगा। आगे सर्दी भी है, वो भी सर्दियों में था, लेकिन ये है कि इसके लिए भी स्पेशल कंटेनर तैयार किया गया है, फुल तैयारी जो है वो कर रखी है। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में इस साल जो है वो इलेक्शन मुश्किल नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन जो है वो अगले साल हुकूमत ने कहा है कि अगस्त में चूँकि टन्योर ख़त्म होगा इस हुकूमत का और 3 माह के अंदर अंदर इलेक्शन कराने होते हैं। इलेक्शन कमीशन ने, जो कि आइन है, हुकूमत ने कहा है कि अक्टूबर में या अगले साल अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन, अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो है वो इलेक्शन कराए जाएंगे। लेकिन ये है कि इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ जो इदारे हैं जो जिनकी तरफ ये देखते हैं और जिनकी तरफ इमरान खान इशारा करते थे उंगली का, तो उनकी जानिब से ये मुफाहमत की जाए कि उससे कबल जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ, जिसमें कि इमरान खान की बात भी रह जाए और हुकूमत की भी जो है वो कुछ बात रह जाए। लेकिन हुकूमत जो है वो दोबारा तनकीद का निशाना बना रही है कि चाइना का जो दौरा है, मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा कि आखिर चाइना के दौरे के मुतल्लिक वो क्या बात कर रही है और अमेरिका से जो है वो क्या मुआहदा होने जा रहा है और कौन सी मशीनरी जहाँ पे लग रही है, जिसकी वजह से जो है वो हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं कि इमरान खान फिर उसको जो है वो सबूताज करने जा रहे हैं। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग पे। इजाज़त दीजिए। शेख हुसैन अल्लाह हाफ़िज़।